بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 ستمبر بروز بدھ بیضاوی شریف کا سبق نمبر 4 ہے۔ بسم اللہ شریف کے اندر الرحمن الرحیم ان دو لفظوں کے بارے میں آج ہم یہ سبق شروع کر رہے ہیں، کچھ حصہ آج پڑھیں گے۔ تو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم اسمان، یہ رفیع حالت میں ہے۔ الرحمن الرحیم یہ مبتدا، اسمان خبر ہے۔ یہ دو اسم ہیں بنیا للمبالغات، جنہیں بنایا گیا ہے واسطے مبالغے کے رحمہ سے۔ یہ ماضی کا صیغہ، جو پیچھے رحمان ہے نا، اس کی مثال دیتے ہیں جس طرح غضبان، رحمان غضبان ایک وزن ہے۔ غضبان غاضبہ سے جیسے بنا ہے تو ایسے رحمان رحمہ سے بنا ہے۔ تو علیم عالمہ سے بنا ہے، ایسے ہی رحیم رحیم کیسے بنا ہے؟ رحمہ سے۔ دونوں رحمہ سے ہے نا، مبالغے کے صیغے ہیں۔ آگے یہ دو وزن بتائے ہیں، غضبان رحمان ایک وزن ہے، علیم اور رحیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ رحمان رحیم دونوں کیسے بنے ہیں؟ رحمہ سے۔ رحمہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فعل ماضی کیسے؟ وہ مصدر سے بنتی ہے نا، ضرب ضربن سے جیسے، تو مصدر اس کا ہے رحمت۔ اب یہاں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لغوی معنی بیان فرما رہے ہیں۔ رحمت فی اللغت، لغت کے اندر رحمت رقۃ القلب ہے، دل کی نرمی کو کہتے ہیں، اور انعطاف کو کہتے ہیں، میل نفسانی، ٹھیک ہے نا، دل کا میلان۔ یہ رقت قلب اور انعطاف، ٹھیک ہے نا، یہ معطوف معطوف علیہ ہیں، مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ یقتضی، یہ جو میل نفسانی ہے، انعطاف ہے، یقتضی یہ تقاضا کرتے تفضل کا اور احسان کا۔ جب یہ ہو تو پھر تفضل اور احسان، انسان دوسرے پر کیا کرتا ہے؟ احسان کرتا ہے۔ اور اسی سے بنا ہے رحم۔ رحم کس کو کہتے ہیں؟ عورت کی بچے دانی، کہ بچے دانی کے اندر ہی جو ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو عورت اس سے کیا کرتی ہے؟ پیار کرتی ہے، لیکن انعطافہا، واسطے جھکنے اس کے، انعطاف جھک جانا، محبت والا سلسلہ، مائل ہونا، الا ما فیہا، جو بچے دانی میں ہوتا ہے۔ تو رحمان رحیم ان دونوں کے بارے میں ایک تو بتایا، یہ صیغے کون سے ہیں؟ مبالغے کے کہا گیا، ٹھیک ہے نا جی، مبالغے کے صیغے۔ اور مبالغے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ معنی کی زیادتی، ایک صفت مشبہ، ٹھیک ہے نا، ایک اسم فاعل ہوتا ہے، صفت مشبہ ہوتی ہے، اور مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو مبالغہ اسم تفضیل بھی ہوتا ہے، اسم تفضیل کے اندر بھی معنی کی زیادتی ہوتی ہے۔ اضرابوں کا کیا معنی؟ زیادہ مارنے والا، کوئی شخص زیادہ مارنے والا، ٹھیک ہے نا، ضاربن میں نے مارنے والا، تو ضراب کا معنی بھی یہی ہوگا، زیادہ مارنے والا۔ مبالغہ اور اسم تفضیل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اسم تفضیل کے اندر کسی کے مقابلے میں زیادتی ہوتی ہے، اور مبالغے کے اندر کسی کے مقابلے میں نہیں۔ علامہ کا کیا معنی؟ بہت جاننے والا، یہ بھی مبالغے کا صیغہ۔ منطیق، یہ مختلف اوزان ہیں مبالغے۔ بہت بولنے والا، شریر، بہت زیادہ شرارتی، سمجھ رہے ہو؟ مفضال، بہت زیادہ فضیلت والا۔ یہ صرف کی کتابوں کے اندر مبالغہ کی تعریف جو پیچھے کتابیں پڑھ کے آئے ہو، پھر مبالغے کا جو اسم ہوگا وہ کس وزن پر آئے گا؟ صفت مشبہ کا صیغہ وہ کس وزن پر آئے گا؟ اسم تفضیل کس وزن پر آئے گا؟ سمجھ رہے ہو؟ صفت مشبہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مصدری جو معنی ہوتا ہے نا،
اس صفت کے سیغے میں وہ بالدوام پایا جاتا ہے، دل استمرار. جیسے اس کا وزن ہے فعیل، کا وزن بھی ہے شریف. اب شریف کس کو کہیں گے؟ جو صبح بھی شریف ہو، رات کو بھی شریف ہو. ٹھیک ہے نا جی، سفر میں بھی شریف ہو، حضر میں بھی شریف ہو، ہر وقت کیا ہو؟ شریف ہو. فعیل کا وزن ہے صفت مشبہ. ٹھیک ہے نا. شریف کس سے بنا ہے؟ شرافت سے، شرفن سے. جس میں شرف اور شرافت کس وقت پائی جائے؟ ہر وقت پائی جائے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی. اب اسی وزن پر سمیع کا لفظ ہے، یہ بھی صفت مشبہ ہے. سمیع کا کیا معنی ہے؟ سننے والا. سامع یہ بھی سننے والا، یہ اسم فاعل ہے. کیا فرق ہے؟ سامع اس وقت کہیں گے بھئی جب کوئی بول رہا ہو اور یہ سن رہا ہو. اب تم سامع ہو، سامعین ہو، میں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. سمیع کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر وقت سننے، نیند میں بھی ہے تو پھر بھی اس میں قوت سماعت کی. سمجھے ہو نا. کوئی جب نہیں بول رہا پھر بھی وہ سمیع ہے. کوئی بول رہا ہے، اس کے سامنے آواز آ رہی ہے، پھر بھی وہ سمیع ہے. سمیع کس سے بنا؟ سمعن سے، سماعت، سمع. صفت مشبہ تو وہ صیغہ ہوتا ہے جس میں جو مصدری معنی ہے وہ کیسے پایا جاتا ہے؟ بالدوام، ہمیشہ ہمیشہ. اور مبالغے کے اندر معنی کی زیادتی ہوتی ہے. تفضیل، اسم تفضیل میں بھی معنی کی فرق کیا ہوتا ہے؟ کسی کے مقابلے میں. زید افضل القوم، زید قوم سے افضل، اسم تفضیل ہے نا جی. اور مبالغے کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے نا، فلاں شخص علامہ ہے جی. اب ادھر ان دونوں صیغوں کو کیا کہا گیا؟ رحمان رحیم کو مبالغہ. اب رحمان کا کیا معنی ہے؟ بہت رحم فرمانے والا. رحیم بہت رحم فرمانے والا. دونوں کے اندر بہت والا. اگر بہت والا معنی نہیں کرو گے تو تم نے اس کو مبالغہ نہیں سمجھا، پھر مبالغے والا معنی نہیں ہے. یہ دونوں کس کے لیے ہیں؟ مبالغہ کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی. تو پہلے ماضی کا بتایا رحمہ سے، پھر دو مثالیں دی ہیں. اس کے بعد اس کا مصدر بتایا. رحمت کا معنی کیا ہے؟ رقت قلبی، رقت قلبی. پھر آگے بتایا کہ رحم بھی اسی سے ہے. اب آگے ہے ضابطہ کلیہ فی اطلاق الفاظ علی اللہ. گویا کہ آگے جو عبارت ہے یہ سوال مقدر کا جواب ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے. رحمان رحیم مبالغے کے سیغے ہیں رحمہ سے، اور رحمہ بنا ہے رحمت سے. رحمت کا معنی دل کے اندر کیا ہو؟ رقت ہو، مہربانی پیدا ہو، نرمی پیدا ہو. ٹھیک ہے نا. سائل سوال کرتا ہے، تمہارے دل میں پہلے رقت پیدا ہوتی ہے، پھر تم جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو 10 روپے 20 روپے دیتے ہو. ایسے نا. اگر اس کے دل میں، آپ کے دل کے اندر اس کے بارے میں رحم پیدا نہ ہو، آپ دیں گے کچھ نہیں دیں گے. اب اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کیا پھر اللہ کا دل ہے؟ دل ہے تو پھر سینہ ہوگا، سینہ ہے تو پھر پشت بھی، پشت ہے تو جسم، جسم ہے تو پھر اس کی حد بھی ہوگی، لمبائی چوڑائی موٹائی یہ بھی ہوگی. جبکہ اللہ جسم سے پاک ہے، قلب سے بھی پاک ہے. جب قلب سے پاک ہے اور قلب تو محل ہے رحمت کا، تو پھر اللہ کو رحمان رحیم کیسے کہتے ہو جبکہ اس کا دل نہیں؟ سوال سمجھ گئے ہو؟ اب سوال کی ذرا تقریر مجھے سناؤ. نہیں تو کر تقریر سوال کی. نہیں. رحمان رحیم رحمہ سے رحمہ بنا ہے رحمت سے. رحمت کا معنی رقت قلبی ہے، پہلے دل ہو پھر اس میں. تو اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے اس میں رحمت ہے نا جی. دل ہو پھر وہاں پھر بندوں پہ مہربانی.
ٹھیک ہے نا جی، جبکہ اللہ کا دل نہیں ہے۔ اب بھی سوال کا طریقہ نہیں آ رہا؟ ہاں، تو اس کا جواب دیتے ہیں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم جو اسماء ہے نا، رحمان ہے، رحیم ہے، تو یہ اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ یقیناً تو خذو، ان کو لیا جاتا ہے اسماء کو بے اعتبار الغایات، ٹھیک ہے نا جی، غایات، اس سے مراد ہے تاثیرات، آخری نتیجہ مراد ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ رحمان رحیم کیسے بنا؟ رحمہ، رحمہ کیسے؟ رکت، کیونکہ رحمت سے، رحمت کا معنی رکت قلبی ہے، رکت کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا کہیں گے ہم؟ اللہ دل سے پاک ہے۔ رکت قلبی کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان فضل و احسان فرماتا ہے دوسرے پر، فضل و، تو یہاں کیا مراد ہوگا؟ فضل و احسان کر دینا، دل کے بغیر فضل و احسان کر دینا، ٹھیک ہے نا، یہ غایت، ٹھیک ہے نا جی، وہ غایات، غایات کے اعتبار سے یہ افعال ہیں نہ کہ مبادی۔ افعال سے مراد کیا ہے؟ تاثیرات۔ ایک فعل ہوتا ہے، ایک انفعال ہوتا ہے۔ فعل کا معنی اثر ڈالنا، انفعال کا معنی اثر کو قبول۔ چھری کے ساتھ تم نے کاٹا، گاجر کو کاٹا، گاجر کٹ گئی، گاجر نے فعل کو قبول کیا، اور اثر کس کا ہوا؟ چھری کا۔ یہ چھری سے کاٹنا یہ فعل ہے، چھری اور اس کا کٹ جانا یہ انفعال ہے۔ انفعال کیا ہے جی؟ انفعال، اس فعل کو کیا کرنا؟ اس کے اثر کو قبول کرنا، قبول کرنا۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کے اسماء لیے جاتے ہیں غایات کے اعتبار سے، اور یہ غایات کیا ہیں؟ افعال ہیں، اثر کرنا، تاثیرات، نہ کہ مبادی اسباب کے انفعالات ہوں۔ یہ تأثرات، انفعال میں نے تأثر، اثر کو قبول کرنا، اصل کو قبول کرنا، قبول کرنا۔ تو اللہ تعالی کی طرف کیا ہے؟ فعل ہے، اثر ڈالنا، اثر قبول کرنا نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جی، بیان و ابلغیت صیغہ الرحمن مع الدلائل۔ اچھا جی، اب اگلا جو سٹیپ ہے اس میں قاضی صاحب بیان فرماتے ہیں تو دونوں مبالغے کے سیغے، لیکن رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے رحیم سے۔ رحیم میں نے بہت رحم کرنے والا، رحمان کا معنی اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا، ہیں مبالغے کے، بہت دونوں میں آئے گا۔ اب لأنہ سے دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں زیادت بنا، جب حرف زیادہ ہوں گے تو دلالت کریں گے زیادت معنی پر، جیسے کاتا اور کتا، کاتا میں 3 حرف ہیں، کتا میں تو مشدد ہے نا، جیسے 2 کے قائم مقام، اب معنی بھی فرق ہوگا۔ کاتا میں نے اس نے کاٹا، کتا میں نے اس نے خوب کاٹا۔ کبار اور کبار، کبار میں نے بڑا، کبار میں نے بہت بڑا، شادہ آ گئی نا، اب معنی کے اندر بھی زیادتی ہو جائے گی۔ لہٰذا رحمان میں حرف زائد ہے نا رحیم کی نسبت، تو اس لیے رحمان کے اندر معنی کی کیا ہوگی؟ زیادتی ہوگی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایسی بات ہے تو حاضرن اور حاضرن، حاضرن ڈرنے والا یا احتیاط کرنے والا، حاضرن بہت احتیاط کرنے والا، فاعل کی وجہ سے۔ حاضرن میں 3 حرف ہیں، حاضرن میں 4 ہیں۔ اگر یہ تمہارا قانون ہے کہ زیادت بنا، جس اسم کے اندر زیادہ حرف ہوں معنی میں بھی زیادتی، تو حاضرن حاضال را، اس میں تو 3 ہے جبکہ معنی اس کا زیادہ بن رہا ہے۔ حاضرن کا معنی بہت ڈرنے والا یا احتیاط کرنے والا، ہاں، اور حاضرن ڈرنے والا۔ اب اس میں 4 ہیں، اس کی نسبت 3 حرف والا بڑھ رہا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارا قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ اکثریہ ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ اکثریہ ہے، ٹھیک ہے نا، قاعدہ اکثریہ ہے، قاعدہ اکثریہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، قاعدہ کلیہ نہیں، قاعدہ اکثریہ ہے۔ لیکن سیب وے کے مطابق یہ جواب نہیں بنے گا
کیونکہ سیبوئے جو ہے نا رحیم کو وہ اسم فاعل کہتے ہیں، اسم فاعل کہتے ہیں، صفت مشبہ کیا مبالغے کا صیغہ نہیں مانتے۔ امام سیبوئے، امام سیبوئے، امام سیبوئے۔ وذالک انما یؤخذ تارۃ، اب یہ بات تو ذہن میں آ گئی نا، رحمان کے اندر معنی زیادہ ہے، مبالغہ زیادہ ہے۔ اب آگے دو صورتیں بیان کرتے ہیں، رحمان زیادہ ہے رحمت میں یا کمیت کے اعتبار سے یا کیفیت کے اعتبار سے۔ کمیت کم سے بنا ہے، کیفیت کیف سے بنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کمیت کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے پھر دو مثالیں دی ہیں، جس طرح کہ رحمان کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ، اے دنیا میں بہت رحم فرمانے والے، کیا مطلب؟ یا ام المومنہ والکافرہ، رحمت رحمان کی مومن اور کافر کو کیا ہے؟ عام ہے، چاہے کوئی اللہ کو نہ مانے، مشرک ہو، کافر ہو، پھر بھی اللہ اس کے لیے رحمان ہے۔ تو دنیا کے اندر یا مومن ہیں یا کافر ہیں، ایسے ہے نا، مومن ہیں یا کافر ہیں۔ اور رحیم الآخرہ، جنت کے اندر، آخرت کے اندر رحیم ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ مومنوں پر۔ تو ادھر مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تو پھر رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ ہوا نا، کہ رحیم کا تعلق آخر مومنوں کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ مومنوں کے ساتھ اس کی رحمت خاص ہے، اور رحمان کی رحمت اچھا دوسرے نمبر پر، یا پھر رحمان کی صفت ہے مبالغہ کا صیغہ، دنیا اور آخرت میں رحمت فرمانے والا، رحم فرمانے والا، اور رحیم کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ اب رحمت کس صفت معنی کی زیادہ؟ رحمان کی، لأن النعم الاخرویہ، کیونکہ اخروی نعمتیں کیا ہے؟ ساری کی ساری جسام بڑی ہیں، آخرت والی، اور دنیا کی نعمتیں بعض کیا ہیں؟ جلیلہ اور بعض حقیرہ ہیں۔ دوسرے قول کے مطابق کہ رحیم کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، دنیا میں نعمتیں دینے والا، کچھ نعمتیں چھوٹی بڑی ہیں، اور رحمان کا تعلق دنیا سے بھی ہے۔ تو اب رحمان کے اندر کیا ہوا؟ مبالغہ زیادہ ہوا، ٹھیک ہے نا جی؟ کیا ہوا؟ زیادہ ہوا، کیفیت کے اعتبار سے ہو یا کس کے اعتبار سے؟ کمیت کے اعتبار سے۔ تو آج کے سبق کے اندر تم نے کیا سمجھا؟ رحمان رحیم کیا ہیں؟ سیغے کس کے ہیں؟ پھر رحمہ سے، رحمت سے، رحمت کا لغوی معنی، اسی سے رحم بھی بنا ہے۔ پھر سوال قائم کیا، اللہ کا تو دل نہیں ہے، پھر رکت کہاں ہو؟ تو کہتے ہیں وہاں دل نہیں، رکت، وہاں آخری نتیجہ مراد ہے، کسی پہ احسان کر دینا۔ پھر اس کے بعد رحمان رحیم کون سا زیادہ، ٹھیک ہے نا، زیادتی کس میں ہے؟ دونوں مبالغے رحمان میں، ٹھیک ہے نا جی؟ کیفیت کے اعتبار سے ہو یا کمیت کے اعتبار سے۔ کل جو پڑھو گے انشاءاللہ کہ رحمان کو رحیم پر مقدم کیوں کیا گیا ہے، جب اس میں معنی کی زیادتی تھی تو پہلے ایک سیڑھی پھر دوسری، ایک دو ایسے جاتے ہیں نا، ترقی اس انداز سے، یہ الٹ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ اس کا پھر کل جواب یہ پڑھو گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔